اچھا مرزا وہاب صاحب، اب آپ سے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی ہے، تو اس جے آئی ٹی کی رپورٹ میں جو دعوے کیے گئے ہیں اس کو ایف آئی اے نے اور جے آئی ٹی نے عدالت میں ثابت کرنا ہے. تو نواز شریف صاحب کے خلاف یہ ریفرنسز کا فیصلہ تقریباً 1.5 سال میں ہوا ہے، 165 کے قریب پیشیاں ہوئیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ وکیل کے طور پہ کیا سمجھتے ہیں زرداری صاحب کے خلاف یہ سارا معاملہ جو ہے اس کو عدالت میں ثابت کرنے میں کتنا عرصہ لگے گا جو تحقیقاتی ادارے ہیں؟ دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے میر صاحب کہ کیا انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جا رہا ہے کہ نہیں. اگر انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جا رہا ہے تو چاہے سال لگے، 1.5 سال لگے، 2 سال لگے، نتیجہ وہی ہوگا جو آپ نے دیکھا میاں صاحب کے کیس میں ہوا کہ آخر میں جو بھی سزا کروا لی انہوں نے، چونکہ وہ ججمنٹ ساؤنڈ نہیں تھی، کیونکہ اس کیس کی صحیح ٹانگیں نہیں تھیں، آخر میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کو ختم کر دیا، ججمنٹ کو سسپینڈ کر دیا. تو میں وہی سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھار ہمارے وزراء دوست جو ہیں وہ بریکنگ نیوز کے چکر میں، ہیڈ لائنز بنانے کے چکر میں، بڑے انکشافات کرنے کے چکر میں بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں اور آخر میں اس کے اوپر رپورٹس مرتب ہو جاتی ہیں، لیکن آخر میں ان میں سبسٹنس ہوتا نہیں ہے، اور چونکہ سبسٹنس ہوتا نہیں ہے تو کیسز ختم ہو جاتے ہیں. ماضی میں بھی ہم نے کیسز کا سامنا کیا، الحمدللہ سرخرو ہوئے. ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں جتنا بھی یہ کوشش کر لیں، چونکہ وہ کیسز بے بنیاد ہیں، وہ جھوٹ کا پلندہ ہے، آخر میں کچھ ثابت ہو نہیں پائے گا. دیٹ از وائی وی آر کانفیڈنٹ کہ انشاءاللہ یہ اپنا کیس ثابت نہیں کر پائیں گے اور ہم الحمدللہ اپنی بے گناہی کو ثابت کریں گے کورٹ کے سامنے. جی مجھے ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. علی محمد خان صاحب، وقت بہت کم ہے لیکن سوال بڑا ضروری ہے. آپ نے گفتگو کے آغاز میں کہا تھا کہ 100 دن چور کے 1 دن کوتوال کا، لیکن شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہو گئی ہے. تو ڈیل تو ظاہری بات ہے کوتوال نے ہی کی ہے. مجھے نہیں پتا کوتوال کون ہے. شیخ رشید صاحب کوتوال پہ شک کا اظہار کیوں کرتے ہیں؟ شیخ صاحب بادشاہ آدمی ہیں، وہ اس سیاست کے دشت کے صحرا کے پرانے صحرا نورد ہیں، لیکن بات وہی مستند ہے جو امام انقلاب عمران خان صاحب نے کی ہے. امام انقلاب؟ ہاں. اور یہ میں نے کیوں یہ بات کی ہے؟ یہ میں نے اس لیے یہ بات کی ہے کہ وہ نوجوان، کیا وہ موزے تونگ ہیں؟ میر صاحب ٹائم کم ہے، کیا وہ امام خمینی ہے؟ ٹائم کم ہے، مجھے بولنے دیں. جی جلدی. وہ نوجوان جو ملک سے متنفر بدقسمتی سے ہو رہا تھا، نظام سے، جس کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، جو ڈرگز میں، بدقسمتی سے سیکس میں، ملک سے باہر جانے میں، ان چیزوں میں وہ جا رہا تھا، رائے فرار اختیار کر، اس نوجوان کو عمران خان پکڑ کے لایا، جس طرح ایک زمانے میں بھٹو صاحب نے کیا تھا، یا اس سے پہلے محمد علی جناح صاحب نے علی گڑھ تحریک کے ذریعے. عمران خان نے نوجوان کو پکڑ کے لایا، اس کو کہا یہ ملک ٹھیک کرنا ہے، تم نے کرنا ہے اور سیاست کے ذریعے کرنا ہے. آج میں یہاں پہ ایک بات کرتے ہوئے جا رہا ہوں. میں نے یہ بات کی تھی کہ عمران خان وہ شخصیت ہیں جو سیاست، ملک ٹھیک ہوگا اور تا قیامت رہے گا، اور امریکہ کے بعد اگلا سپر پاور پاکستان بنے گا، تا قیامت رہے گا، اسرائیل نہیں بنے گا. لیکن جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے، مجھے پلیز بولنے دیں، وہ یہ ہے کہ عمران خان سیاست کے ذریعے شاید اس نظام کو ٹھیک کرنے کی آخری امید ہے. دیکھیں پہلے اس نظام کو کسی اور نے ادھر ادھر کیا، اب عوام کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اتنا صبر نہیں ہے کہ ہم یہ کرپٹ لوگوں کو برداشت کر. اگر یہ نظام ڈیلیور نہیں کرتا، عوام ہی برداشت نہیں کرے گی اب اس فرسودہ نظام. مصدق ملک صاحب، اگر آپ نے امام انقلاب کو زیادہ تنگ کیا تو لوگ آپ کو برداشت نہیں کریں گے. میرا خیال ہے جی یہ بات بالکل میں نے پہلے بھی کہا، ہٹلر کے دور میں بھی ہوئی تھی کہ یہی ایک واحد راستہ رہ گیا ہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو برباد ہو جائیں گے. یہ میسولینی کے اس دور کے اندر بھی ہوئی تھی. اور بھٹو صاحب کا انہوں نے ذکر کیا، بھٹو صاحب این آر او دینے والے نہیں تھے، بھٹو صاحب کو تو ٹانگ دیا گیا تھا. تو یہ این آر او دینے والے کون تھے؟ موسولینی کو بھی ٹانگ دیا گیا تھا اور ہٹلر نے بھی آخر میں جی میں نے آپ کو بتایا، اللہ رحم کرے، میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا. ہٹلر کا تو خود تعریفی کلمات عمران خان صاحب کہتے رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ این آر او دینے والا کون تھا؟ ایوب خان صاحب، جنرل ضیاء الحق صاحب، یہ اپنے پرویز مشرف صاحب. تو عمران خان صاحب تو خود ٹیلی ویژن پہ آ کے کہہ رہے ہیں، سر عمران خان صاحب خود ٹیلی ویژن پہ کہہ رہے ہیں میں این آر او نہیں دوں گا. تو یہ مرزا صاحب ون لائنر امام انقلاب پہ ون لائنر آپ کا، وہ 10 سال والا این آر او. میں سمجھتا ہوں میر صاحب آپ کی اپنی مسکراہٹ اور آپ کا کہکہا جو ہے وہ اس بات کو شو کرتا ہے وہ کس چیز کے امام ہیں. چھوڑ دیجئے، میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی والے بڑی بڑی باتیں کرنا چھوڑ دیں. قوم کب تک اس طرح کے جھوٹے ورغلانے والی باتیں کریں گے؟ پلیز کام کرنا شروع کریں. میں ہاتھ جوڑتا ہوں، کام کر لیں، باتیں کرنا چھوڑیں.